نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزہ دار جب وہ افطار کر رہا ہو، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ یرفعها فوق الغمام، اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وتفتح لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ویقول الرب عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہاں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ مختلف جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تین لوگوں کا ذکر ہے، اور ان میں خاص طور پہ الصائم حین یفطر، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے دعا افطار کے وقت چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ افطار کا وقت وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت اللہ رب العزت سے ضرور دعائیں مانگنی چاہیے، اور کسی بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دعا ترک نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے دعا چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی مظلوم وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے حال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کس چیز کا دینا میرے بندے کے لائق ہے، کس وقت اس کو یہ چیز دینی ہے اور کس وقت نہیں دینی۔ اس لیے جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا صحیح اور مناسب وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آخر میں حضور نے فرمایا، وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، چاہے مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے۔ اس لیے دعائیں ہمیشہ مانگتے رہیں اللہ رب العزت سے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اگر کچھ تاخیر فرما رہے ہیں تو کسی مصلحت کی وجہ سے، فی الحال وہ شاید میرے حال کے لائق نہیں ہے جو مانگ رہا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت اس کو تاخیر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں